نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بار عم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشتاقنا بعد السلام اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے محافل منعقد کرتے ہیں. ان کے نام مختلف رکھے جاتے ہیں. کبھی حلقہ ذکر نام رکھ دیا جاتا ہے, کبھی تیجا نام رکھ دیا جاتا ہے, کبھی کل نام رکھ دیا جاتا ہے, کبھی چیلم نام رکھ دیا جاتا ہے, کوئی بھی نام رکھ دیا جاتا ہے. لیکن مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عبادت مل بیٹھ کے کریں نا, تو اس عبادت کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو جو ایمان کی حالت میں قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو بھیجیں. اور اسی قسم کی ایک محفل ہوتی ہے کہ جس میں عبادت کرنے والے مسلمان عبادت کر کے اس کا جو بھی عبادت ہوتی ہے, عبادت اللہ کی ہوتی ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے, لیکن بندہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے اور اس عبادت کا ثواب اگر کسی محفل کے اندر وہ جو محفل میں عبادت کی جائے اس کا ثواب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارک کو بھیجا جائے, اس کو ہمارے عرف میں 11ویں کی محفل کہا جاتا ہے. یہ 11ویں کی محفل یا 11ویں شریف منانا کوئی ہوا نہیں ہے, لوگوں کو اس کا سمجھ نہیں ہے نا, ورنہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. تو آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر میرے درس کا عنوان بھی یہی ہے کہ یہ بات میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت مطالعہ زندہ بندے کی کسی عبادت کا ثواب کسی مردہ بندے کو جو اس دنیا سے چلا گیا ہے حالت ایمان میں, یہ پہلی شرط ہے کہ حالت ایمان میں, سبحان اللہ, کیونکہ جو حالت ایمان میں نہ گیا ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس پر میں پہلے دلیل پیش کر دوں نا. مشکات شریف کے پہلے حصے کی آخری حدیث ہے. عاص بن وائل فوت ہوا, منافق تھا. فوت ہوتے ہوتے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے وصیت کر دی. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, ہشام بن العاص بھی صحابی رسول تھے. اس نے دونوں بیٹوں کے لیے وصیت کر دی کہ میں مروں تو میرے مرنے کے بعد 50 غلام تم دونوں میرے لیے صدقہ کرنا. مطلب یہ نہیں ہے کہ میری عبادت کرنا, مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنا لیکن اس کا ثواب مجھے بھیجنا. وہی ایصال ثواب ہے. اس نے اپنے لیے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. اور یہ بارہا میں جہاں پہ کے مختلف مساجد میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی عام بندہ کسی عام مسلمان کو ایصال ثواب کرے نا تو وہ یہ عمل مستحب ہے, کرے گا تو ثواب, نہ کرے گا تو گناہ کوئی نہیں. لیکن اولاد کے لیے والدین اگر اس کے مومن ہوں تو ان کو ایصال ثواب کرنا, ان کے استغفار مانگنا واجب ہوتا ہے. وہ تو ویسے بھی واجب ہے, تو اگر والدین وصیت کر کے جائیں پھر تو لازمی بات ہے وصیت پوری کرنی پڑتی ہے. اس نے بھی چونکہ وصیت کی تھی, اس کے بڑے بیٹے ہشام نے اپنے حصے کے غلام آزاد کر دیے, صدقہ کر دیا.
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو برادری والوں نے کہا ہم بہت سے کام برادری کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. جب یہ آپ کو پتا ہے نا کہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہوتے لیکن ہم کہتے ہیں برادری ناراض ہو جائے گی کرنا ہے. تو شریعت مطہرہ میں برادری کو نہیں دیکھا جاتا، شریعت کو دیکھا جاتا ہے. پہلے یہ عقیدہ درست رکھیں کہ اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کا فعل ہے تو پھر برادری ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو، اور اگر ناراضگی کا سبب ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کا وہ فعل تو پھر برادری جو مرضی کہے اس کام کے قریب ہم نہیں جاتے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برادری نے کہا آپ اپنے حصے کے غلام آزاد کریں. کہنے لگے میں اللہ کے نبی سے پوچھ کر کروں گا، کہیں کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، اس لیے اللہ کے رسول موجود ہیں تو میں ان سے پوچھ کر کروں گا. چلے گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا والد آج فوت ہوا، آپ تو جانتے ہیں اپنے ہر امتی کو، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہر امتی کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، کون منافق ہے کون مومن ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو وہ تو فوت ہو گیا، اس نے فوت ہوتے ہوتے وصیت کر دی، میرے بڑے بھائی نے اپنے حصے کے غلام صدقہ کر کے اس کو ایصال ثواب کر دیا. اب میرے حصے کے غلام میں نے آزاد کرنے ہیں تو بتائیے اگر میں آزاد کروں تو میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں جب انہوں نے پوچھا نا میں آزاد کروں میں صدقہ کروں تو میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ اگر تو کسی زندے کا کوئی عبادت کا ثواب کسی مردے کو پہنچتا ہی نہیں نا تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے جی تو ہو ہی نہیں سکتا، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے گیا بس اسی کا اسے فائدہ پہنچے گا، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ایصال ثواب نہیں ہے. لیکن ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے نہیں فرمایا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا لئن کان مسلما لآتقتم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پہلے ہی مسئلہ حل فرما دیا. میں عمر تیرا باپ مسلمان نہیں تھا، تیرا باپ منافق تھا، وہ جو اسلامی احکام پہ عمل کرتا تھا نمازیں پڑھتا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وہ جو جہاد میں جایا کرتا تھا تو صرف دکھلانے کے لیے، وہ جو تبلیغ میں جایا کرتا تھا تو صرف دکھلانے کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں. اس نے تو مجھے کبھی نبی مانا ہی نہیں کیونکہ وہ تو میرے علم غیب کو نہیں مانتا تھا. تو جو میرے علم غیب کو نہ مانے وہ نبی کو مجھے کیسے مان سکتا ہے؟ نبی کی نبوت پہ دلیل ہی علم غیب ہوتا ہے. سبحان اللہ، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو علم غیب جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا وہ تو میرے غیب پہ بھی اعتراض کیا کرتا تھا، تو وہ مسلمان ہی نہیں تھا. لئن کان مسلما مشکات شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا لآتقتم پھر میں تمہیں حکم دیتا کہ ضرور آزاد کرو، ضرور صدقہ کرو. پھر تم آزاد کرتے تو اسے نفع ہوتا، لیکن چونکہ وہ مرا ہے نفاق کی حالت میں اب تمہیں اس کے لیے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نفع نہیں ہوگا. اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی بندہ مومن عبادت کرے رب کی اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیجے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرحومین حالت ایمان میں کرے تو ان کو پھر قبر میں فائدہ ہوتا ہے. اب فائدہ ہونے کی مختلف صورتیں، میں اور آپ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں کوئی ایصال ثواب کرے گا تو ہمارے گناہوں میں کمی آئے گی نا، گنہگار اس دنیا سے جا رہے. لیکن اگر اللہ کا ولی ہو اس دنیا سے جائے، عام ولی اس دنیا سے جائے اس کے درجات بلند ہوں گے. تو جب اس کے درجات بلند ہوں گے تو وہ اپنے مریدوں کو پھر کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑ سکتا. عام ولی تو سید الاولیاء جن کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، ان کو اگر ان کا چاہنے والا مرید ثواب بھیجے عبادت کر کے، رب کی عبادت کر کے ثواب انہیں بھیجے، اس مرید کا فائدہ ہوگا نا. ویسے بھی عبادت کا ثواب بندے کو تو ہوتا ہی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے. انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت. عبادت جب بھی کوئی بندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اس کو عبادت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب عبادت کی 3 قسم، دنیا کی زندگی کے اندر شریعت مطالعہ میں 3 قسم کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں۔ پہلی قسم عبادت کی ہے بدنی، یعنی وہ عبادت جس میں بندے کے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثال دے دوں، نماز پڑھنا، نماز پڑھتے ہوئے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھنا۔ اب یہ اس کی صورتیں مختلف ہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، کچھ فرائض میں سے ہیں، کچھ واجبات میں سے ہیں، کچھ مستحبات میں سے ہیں، میں تو صرف اقسام آپ کے گول گزار کر کے اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ بدنی پہلی قسم ہے عبادت کی بدنی۔ دوسری قسم ہے عبادت کی مالی، جس میں بندے کو اپنا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کی مثال میں بڑی زکوٰۃ اس کی مثال ہے، صدقہ فطر اس کی مثال ہے، عشر اس کی مثال ہے۔ بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی محنت کر کے کماتا ہوں، یہ اللہ کے راستے میں دے دوں۔ پھر اسی کی مثال ہے چاول کی دیگ پکا کے تقسیم کر دینا، اسی کی مثال ہے مٹھائی تقسیم کر دینا، اسی کی مثال ہے کسی کو پانی پلا دینا۔ یہ ساری مالی ہے۔ تیسری قسم عبادت کی بنتی ہے بدن اور مال، یعنی مالی اور بدنی کا مجموعہ، جس عبادت میں بدن کو بھی بندے کو تکلیف ہو، مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال حج بھی ہے، اس کی مثال عمرہ بھی ہے۔ حج میں جاتے ہو تو بدن کو تکلیف ہوتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ عمرے میں جاتے ہو تو بدن کو تکلیف ہوتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3 قسم کی فقط عبادت ہے شریعت مطابق، اس سے ہٹ کر اور عبادت کی کوئی قسم نہیں۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، کیا بندہ ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم کی عبادت کرے اس کو تو ثواب ہوگا ہی، اس میں تو کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن میرا موضوع آج اس پہ ہے کہ تینوں قسم کی عبادت میں سے کسی قسم کی عبادت کرے اور اس کا ثواب اگر اپنے مرحوم کو بھیجے جو حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا ہے، اس سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ میرا سوال ہے اور یہی میرا موضوع ہے۔ میں اسی پر آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا، تو عقیدہ پختہ کر لیں۔ شریعت مطالعہ میں مسلمان بندہ کسی قسم کی تینوں قسموں میں سے کوئی بھی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو عبادت کرتے ہوئے ثواب اسے تو ہوگا ہی، لیکن اگر وہ اپنی عبادت کا ثواب اپنے کسی مسلمان مرحوم کی روح کو بھیجے، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس مسلمان کو بھی اتنا ہی ثواب قبر کرتا ہے۔ یہ میں نے ابھی صرف دعویٰ کیا، میں اس کو دلائل دینے لگا۔ یہ دعویٰ ضرور یاد رکھیں، میں نے دعویٰ کیا کیا کہ کوئی مسلمان تینوں قسم کی عبادتوں میں سے کسی قسم کی عبادت کر کے، چاہے بدنی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے مجموعہ ہو، جب وہ عبادت کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلوص نیت سے کی تو اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا، اسے ثواب ہوگا۔ لیکن وہ اگر اسی عبادت کا ثواب اپنے کسی مسلمان مرحوم کی روح کو بھیجے جو قبر میں چلا گیا ہے، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس مسلمان مرحوم کی روح کو قبر کے اندر اسی عبادت کا ثواب بھی ہوگا اور اس کی قبر کے اندر اسے فائدہ بھی ہوگا۔ اس پر میں 2-3 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے دلائل کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرع مبشرہ میں سے، یہ وہ صحابی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جنت کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، دنیا کی زندگی کے اندر جنتی، لیکن آخرت کی مناظر میں پہلی منظر آتی ہے قبر، بڑی مشکل ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان کے جنازے پہ گئے، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد ان کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے تسبیحات پڑھنا شروع کر دی، اونچی آواز میں۔ تسبیحات جانتے ہو کیا ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون سی عبادت بنی؟ بدنی، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ صرف خود نہیں کہا، صحابہ کو فرمایا تم بھی تسبیحات۔ کافی دیر تک حضور علیہ السلام تسبیحات پڑھتے رہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا استغفار مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ صحابہ کو فرمایا تم بھی استغفار مانگو۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تکبیریں کہنا شروع کر دی. تکبیریں کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کو فرمایا تم بھی تکبیریں کہو. دیکھیں میں اور آپ کس نیج پہ آج پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہتا ہے نا، تو اذان میں کیا ہے؟ تکبیریں نہیں ہے. ہے نا تکبیریں؟ ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہنا جائز ہے ناجائز ہے، شرک نہ ہو جائے. بالکل اللہ کا نام لینے میں بھی شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر کون سی بات صحیح ہوگی؟ جبکہ اس کا فائدہ میت کو کتنا ہوتا ہے اس حدیث کے ذریعے آپ خود اندازہ لگا لیں. کہنے والا، اذان کہنے والا جو اذان کہہ رہا ہوتا ہے اسے تو ثواب ہوگا اللہ کے نام لینے میں، لیکن میت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس حدیث کے ذریعے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تکبیریں بھی کہیں، تسبیحات بھی کہیں، استغفار بھی مانگی. صحابہ کو فرمایا تم بھی یہ سارے کام کرو، انہوں نے بھی کیے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام چل پڑے نا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے آپ کے پیچھے بڑے جنازے پڑھے، آپ نے بہت سے صحابہ کے دفن میں بھی آپ شریک ہوئے، ہم بھی شریک ہوئے، لیکن آج کی طرح کا عمل ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلے کبھی کیا. اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی قبر میں کسی قبر والے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر تسبیحات نہیں پڑھی، ہمیں نہیں حکم دیا. تکبیریں نہیں کہیں، ہمیں نہیں حکم دیا. استغفار نہیں مانگی، ہمیں نہیں حکم دیا. آج یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میرے یارو، میرے اس ساتھی کے یار کی قبر اس پر تنگ ہو گئی تھی. میرے ساتھی اس یار کی قبر اس پہ تنگ ہو گئی تھی. یہ تو حضور علیہ السلام کی بشارت ہے نا، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے. مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا ہوتا قبر میں دفن کرنے والے کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. آپ اگر چاہتے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف دعا کر دیتے یا اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وسیع کر دیتے. لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا؟ اگر اس طرح ہو جاتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ قبر کے اندر دفن کرنے والے کو کس طرح بخشش کروانی؟ تو آپ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، اسی لیے تو آپ نے صحابہ کے سامنے یہ سارا عمل کیا. آپ نے فرمایا قبر تنگ ہو گئی تھی. صحابہ اکرام نے عرض کی ہوگی اللہ کے نبی اگر تنگ ہو گئی تھی تو پھر دعا کرتے نا کہ اللہ قبر وسیع کر دیتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، جہاں میرے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے تو بے شک کرے. جب حدیث کی باری آئے گی تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا. اسی لیے میں نے یہ کہا کہ کہا ہوگا، میں نے یہ نہیں کہا کہ کہا ہے، نہیں کہا ہوگا، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ظاہر ان کے دلوں میں سوالات ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا میرے جانو اگر میں کر دیتا نا تو ان کی قبر تو وسیع ہو جاتی، لیکن تمہیں کیسے پتا چلتا؟ اس لیے فرمایا میرے جانو جو ہم نے تسبیحات پڑھی، تکبیریں کہیں، ان تکبیروں کی وجہ سے ان کی قبر اللہ نے ان پر وسیع کر دی. ہماری تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے، ہماری تکبیریں کہنے کی وجہ سے، ہماری استغفار مانگنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبر کو وسیع کر دیا. تو گویا اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا اپنی امت کو کہ میرے امتیوں بدنی عبادت کر کے اس کا ثواب قبر والے کو بھیجو. قبر والے کی قبر بھی وسیع ہو جاتی ہے اور قبر والا اس سے خوش بھی ہو جاتا انسانوں کی عبادت کے لحاظ سے. اب میں ایک اور حدیث آپ کی کوئی بتا کے بھی بخاری شریف کے حدیث سبحان اللہ دو تین جگہ پہ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ مرہ بقبر ہے، مرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر ہے. حدیث یوں سے شروع ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس. جب آپ قبروں کے پاس سے گزرے نا تو حضور علیہ السلام ان قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے. آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، یعذبان، دونوں قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے. عقیدہ بھی ذرا صحابہ کا دیکھ ہے. حضور علیہ السلام قبر میں سے گزر رہے ہیں، منو مٹی کے نیچے بندہ ہوتا ہے. کبھی ہمیں نظر آیا کوئی قبر میں دفن ہونے والا؟ حالانکہ دعوے تو ہمارے بھی ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں.
یہی دعوے کر کے ہم آپ کی مثلیت کا دعوے کرتے ہیں نا، وہ ہماری طرح بشر ہے، یہی دلائل ہوتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کو اپنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے کہتے، وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے قبر والوں کو عذاب، اور آپ کو کیسے نظر آ جائے؟ آنکھیں تو آپ کی بھی دو، آنکھیں ہماری بھی دو. لیکن صحابہ کرام نے عقیدہ بتایا، انہوں نے بتایا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے. اسے رب نے یہ مقام دیا ہے کہ زمین کے اوپر ہو، قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے، اور اگر مزار میں موجود ہو تو امتی کو زمین کے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے. اسے اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو نبی. اس لیے صحابہ نے یوں نہیں کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا، بلکہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی یہ جانتا ہے نا رب کی عطا سے کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وہ نبی یہ بھی جانتا ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. کتنا بڑا عقیدہ. گناہ بندہ سارے ظاہر کرتا ہے، چھپ کے بھی تو کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام ہر امتی کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا تو آپ کو پتا چل گیا. تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی ایک جگہ پہ موجود رہ کر امتی کے لیے حاضر بھی ہوتے ہیں، ناظر بھی ہوتے ہیں. امتی کا کوئی عمل اللہ کے نبی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اسی لیے تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی وجہ بھی بتا دیجئے. ہمیں پتا ہے کہ رب کے دیے ہوئے علم سے، قدرت سے، اختیار سے آپ کو پتا ہے کہ ان کو کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ہمیں بتا دیجئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے صحابہ نے عرض کی نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے خیال میں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ گناہ بڑا تھا نہیں، فرمایا ان کے خیال میں یہ کوئی گناہ بڑا نہیں تھا. ایک ان میں سے لا یستتر من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، روزہ نہیں رکھا کرتا تھا، حج نہیں کیا کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. اور دوسرا یمشی بن نمیمہ، چغلی کھایا کرتا تھا. اور میرے اور آپ کے اندر تو یہ چغلی کھانے والا ہے تو ہے ہی نہیں. آج میں دنیا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا. چغلی کیا ہوتی ہے؟ بات سنی، آگے جا کر دوسرے کو بیان فلانا یہ کہہ رہا تھا. اب ہمارا تو سارا وقت ہی اس میں گزرتا ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں جوڑنا نہیں ہے، انہیں توڑنا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے ہمیں سے. کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اچھا حضور علیہ السلام جب یہ فرما چکے نا تو فاخذ جریدۃ بثمر، حضور علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی لی، اسے پکڑا، فشق بالنصفین، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، درمیان سے توڑا اسے، فغرض کل واحد، اس میں سے ہر ایک ٹکڑا ایک ایک قبر کے اوپر لگا دیا. اب اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے نہیں صحابہ کو فرمایا میرے یارو تسبیحات پڑھو، تکبیریں کہو، استغفار مانگو، میں بھی دعا کرتا ہوں تم بھی دعا کرو. بلکہ یہاں حدیث کا الفاظ ہے حضور علیہ السلام نے ایک ٹہنی پکڑی کھجور کی، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ایک حصہ ہر قبر کے اوپر گاڑ دیا. بس یہ عمل کرنے کے بعد چل پڑے. تو صحابہ کرام نے عرض کی، حدیث کے الفاظ ہے لما صنعت ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی آپ فرما رہے تھے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے دعا تو نہیں مانگی، آپ نے تسبیحات تو نہیں پڑھی، آپ نے تکبیرات تو نہیں کہی. لما صنعت ھذا، بس ٹہنی لے کر آپ نے ان کی قبروں پہ گاڑ دی، یہ کیوں کیا؟ ان کی بخشش کے لیے دعا کر دیتے نا، ہم آمین کہتے، ان کی بہتری ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پھر وہی بات حدیث کے الفاظ فرمایا ہوگا میرے یارو آج تو میں دیکھ کے تمہیں بتا بھی رہا ہوں نا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. تو آج تو میں موجود ہوں نا، اگر میں ہی اللہ سے دعا کرتا تو ان کی قبر روشن ہو جاتی، لیکن میں امت کے لیے بھی تو نمونہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے گنہگار امتی جب قبر میں جائیں گے تو ان کی بخشش کے لیے بھی تو میں اعمال کر کے جا رہا ہوں نا، سنت بنا کے جا رہا ہوں.
تاکہ ان پہ بدعت شرک کے فتوے بھی نہ لگے. اس لیے فرمایا کہ میں نے یہ دونوں ٹہنیاں اس لیے قبر کے اوپر گاڑی کہ یہ دونوں تسبیحات اللہ کی پڑھتے رہے. جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کی تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے. اب ذرا سوچئے وہ جب درخت کے ساتھ ٹہنی تھی تو تب بھی تسبیحات پڑھ رہی تھی؟ نہیں پڑھ رہی تھی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. تو وہ ٹہنی جب روح کے ساتھ تھی تب بھی تسبیح پڑھ رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یوں کیوں نہیں فرمایا یہ ساری کی روح تسبیح پڑھتی رہے گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی؟ کیوں اسے وہاں سے پکڑا، دو حصوں میں تقسیم کیا، ہر قبر میں ایک ایک حصہ گاڑا اور ساتھ فرمایا کہ اب جب تک یہ تسبیح پڑھتی رہے گی اس وقت تک قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. تو یہ کیوں فرمایا، کیوں اتنا تردد کیا، گاڑا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ پیغام دیا، فرمایا تسبیح اس وقت بھی پڑھ رہی تھی، اب بھی تسبیح پڑھے گی، لیکن اس وقت کھجور کی ٹہنی کھجور کے ساتھ تھی، اللہ کی قدرت کے مطابق تسبیح پڑھ رہی تھی. اب اس کی نسبت قبر والے کے ساتھ ہو گئی. اب جب یہ تسبیح پڑھے گی تو اس کی تسبیح کا ثواب اسے بھی اللہ اپنے قدرت سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے وہ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبر والے کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا. تو گویا اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا، فرمایا صدقہ تم ویسے بھی کرتے ہو، نوافل تم ویسے بھی پڑھتے ہو، قرآن تم ویسے بھی پڑھتے ہو، ذکر تم ویسے بھی کرتے ہو، اس کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا، لیکن وہی ذکر کی محفل، وہی صدقہ و زکوٰۃ صدقات کی محفل اگر تم کرنے کے بعد اس کا ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو گے تو تمہیں بھی ثواب ہوگا، ان کے درجات کی بلندی بھی ہوگی، پھر ان کی دعا تمہارے لیے بھی رب کی بارگاہ میں لازم ہو جائے گی. کیونکہ آپ فرماتے ہیں لو انکشفت لمریدی وانا بالمشرق لسترتها وهو بالمغرب. فرمایا میرا مرید ہو کس جگہ پہ بھی ہو، دنیا کے ایک کونے میں ہو، اگر اس کا سطر کھل جائے میں دوسرے کونے میں ہوں میں اسے پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا، اس کا سطر بھی ڈھانپ دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تم قبر والوں کو خصوصی طور پر ثواب بھیجتے ہو تو پھر اس ثواب عبادت کا ثواب تمہیں بھی ہوتا ہے اور قبر والے کو بھی اس کا ثواب ہوتا ہے. اگر ٹہنی درخت کی ٹہنی تسبیح پڑھے اس کا ثواب قبر والے کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ قبر والے کو ہوتا ہے. تو درخت کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا فرمایا، پیدا تو فرمایا انسانوں اور جنوں کو. تو انسان، پھر میں وہی بات، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان اور جس کو ثواب بھیج رہا ہے وہ بھی مسلمان. ہر قسم کی عبادت کا ثواب قبر کے اندر سے تینوں قسموں میں سے جو قسم بھی آپ عبادت کی کریں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افترضت، میری والدہ کا اچانک وصال. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اچانک جیسے آج کل موتیں آتی ہیں نا، پتہ ہی نہیں لگتا. فرماتے لو تکلمت لصدقت، اللہ کے نبی میرا خیال یہ تھا نا کہ اگر میری والدہ کو پہلے پتہ چل جاتا، کوئی اثرات آتے، کوئی بیمار ہوتے تو میری والدہ ضرور صدقہ کرتی، اپنی قبر کی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کے لیے صدقہ کرتی. لیکن چونکہ ان پر اچانک موت آ گئی، کلام کرنے کا موقع نہیں ملا، صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملا. اب یہ کون سی عبادت بنے گی صدقہ کرنا؟ مالی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدقت تو ہاں نا، اب میری والدہ کا تو مال رہا نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو مال وارثوں کا ہو جاتا ہے. زندگی کے اندر جو کچھ بندہ کرتا ہے وہی اسے فائدہ ہوتا ہے، بعد میں تو وارث پچھلے اس کے لیے صدقہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو ان پر ہے. مال تو ویسے ہی وارثوں کا ہو جاتا ہے. تو صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی تصدق تو آنا، مال میرا ہے، اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مالی عبادت میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں صدقہ اپنی والدہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. ان تصدق تو آنا، عبادت رب کی ہوگی، صدقہ اللہ کے لیے ہوگا،
सवाब उसका अपनी वालदा को भेजना चाहता हूं। अगर अतन फहुहा, अल्लाह के नबी मुझे बताइए, मैं सदका करूं, मेरी वालदा को सवाब होगा, फायदा होगा? वो तो अब मर चुकी है, अब ये इबादत मैं करूंगा, वो कब्र में जा चुकी है, वो इबादत करने की हाल नहीं रही है। जिंदगी के अंदर मौका मिलता तो सदका करती, अब मौका नहीं मिला, कब्र में चली गई है, सदका अब मैं करूंगा, माल भी मेरा है, इबादत भी मैं करूंगा, लेकिन सवाब अपनी वालदा को भेजूंगा। तो मुझे बताइए, अतनफ़हुहा, मेरी वालदा को नफा होगा? तो अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया नहीं, अब तो उनके लिए वही अमाल है जो करके चले गए। मैं नहम, मेरे यार सदका करना तेरा काम है, जिस तरह सदके का सवाब तुझे होगा, इसी तरह तेरी वालदा को कब्र के अंदर भी। अगर बंदा अपनी वालदा के लिए सदका करे तो वालदा को कब्र के अंदर सदके का सवाब पहुंचता है। तो कोई मुरीद हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सदका करे, तो जाना तो अल्लाह का काम है ना। वहां शिरक हो जाएगा, जहां शिरक नहीं है। मैंने तो हदीस आपके सामने पढ़ी है, मैंने एक एक मिसाल आपके सामने अभी दी है, माली इबादत की और बदनी इबादत की। अगर मैं मजमूआ इबादत की भी एक मिसाल दे दूं, एक औरत आती है हज़रत अलैहिस्सलाम की बात, ये भी अबू दाऊद शरीफ के हदीस है, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा ने नजर मानी हुई थी हज करने की, उन्होंने नजर मानी हुई थी कि मैं हज करूंगी, लेकिन अब वो हज करने से काफिर हो गई, वो इस दुनिया से चली गई, हज नहीं कर सकी। तो चूंकि नजर थी, उन पर कर्ज था अल्लाह तबारक व तआला का, अफा हज्जा हनहा, अल्लाह के नबी मुझे बताइए मैं उनकी तरफ से हज करूं तो उनकी नजर पूरी हो जाएगी? नजर उन्होंने माने थे, लेकिन अब वो मर गई है, अब मैं ये इबादत करूंगी, बदनी भी और माली भी, जो खर्चा आएगा वो भी मैं करूंगी, जो तकलीफ बदन को उठानी पड़ेगी वो भी मैं करूंगी, सही मैं करूंगी, तवाफ मैं करूंगी, मैदान अरफात में मैं जाऊंगी, ये सारी तकलीफें मेरा जिस्म बर्दाश्त करेगा। अब रकम मेरी लगेगी, पैसे मेरे लगेंगे, लेकिन करूंगी अपने वालिदा की तरफ से, उसकी नजर पूरी करने के लिए। तो क्या उनकी नजर पूरी हो जाएगी? अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने कितने अच्छे अंदाज से तबलीग की, फरमाया मेरी सहाबिया, अगर तेरी वालिदा पर दुनिया में किसी का कर्ज होता, कर्जा छोड़ के चली जाती, तो तू कर्जा अदा करती हो जाता। इसमें तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है ना, हमेशा हमेशा ये ऐलान होता है उसने जनाजे से पहले, भाई इसका अगर कोई लेन देन है तो फलां के साथ राब्ता कर ले, अच्छी बात है। देखिए आज हमने इसको मजाक बना लिया, लोग लोगों से कर्जा लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हर गुनहगार का जनाजा पढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर किसी का कर्जा होता तो आप नहीं जनाजा पढ़ा। आप फरमाते हैं जब इसकी बख्शिश मुमकिन ही नहीं है तो मैं क्यों इसकी बख्शिश करूं? सहाबा को फरमाते तुम कहां पहले पूछा करते थे इसने कोई कर्जा छोड़ा है? सहाबा अर्ज करते अल्लाह के नबी छोड़ा है। फरमाया कोई माल छोड़ा है जो कर्जा था उसको? अगर सहाबा फरमाते जी माल छोड़ा है तो फिर तो जनाजा पढ़ाते, लेकिन अगर फरमाते नहीं इसने कोई माल नहीं छोड़ा, फिर फरमाते कोई जामिन है इसका? अगर कहा जाता नहीं तो फरमाते इसका जनाजा तुम पढ़ोगे। इतनी बड़ी लानत है। तो उसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबिया को समझाया, आपके वसीले से हमें पैगाम दिया, उनके वसीले से फरमाया मेरी सहाबिया तुम बताओ, अगर तेरी वालिदा का कर्जा होता, छोड़ के चली जाती, तुम वो कर्जा अदा करती, तो क्या कर्जा अदा ना होता? अर्ज करती अल्लाह के नबी अदा हो जाता। तो फरमाया रब ज्यादा हकदार है कि उसके कर्जे को अदा किया। तो गोया अल्लाह के नबी ने ये पैगाम भी दे दिया, फरमाया इबादत बदनी और माली मजमुआ भी हो, जिंदा बंदा करे, शर्त यह है कि करने वाला भी मुसलमान हो, और जिसके लिए कर रहा है, जिसके सवाब के लिए वो भी मुसलमान हो, तो इबादत ये करेगा, इसे भी सवाब होगा,
اسے بھی قبر کے اندر ثواب ہوگا. اور اگر اس کا کوئی فرض باقی تھا تو یہ حج والا فرض تو یہ بھی رب ادا کر دے گا, اللہ اس کے فرض کا ثواب بھی اسے دے دے گا, اس کو بھی ثواب ہو جائے گا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں شریعت مطہرہ میں یہ پیغام دے دیا کہ میرے امتیوں, رب نے تم پہ کتنا کرم کیا ہے کہ اس دنیا سے چلے جاؤ, تمہارے پچھلے مسلمان ہو, جب وہ عبادت کر کے تمہیں ثواب بھیجتے رہیں گے, تمہاری قبر بھی روشن ہوتی رہے گی, آخرت بھی بہتری. ایک اور حدیث جس میں تینوں عبادتوں کا تذکرہ ہے نا, میں اور آپ تو آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں اپنے عنوان پہ موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ نحن نتصدق عن موتانا, ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کیا کرتے تھے. نحن نتصدق عن موتانا, صدقے کے لیے کوئی قید نہیں ہے. یہ جو ہم نے قید لگا رکھے بکرا ہی ہو, کالا بکرا ہی ہو, یہ شریعت مطالعہ میں نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں نا ان کو دور کریں. عقیدہ ہمارا صحیح ہے, لیکن جاہل مولویوں, جاہل پیروں یا جاہل لوگوں کی خرافات کی وجہ سے ہمارے عقیدے پہ اختلاف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم, اللہ تبارک و تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتے, صورتوں کو نہیں دیکھتے, وہ نیتوں کو دیکھتے. پھر قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی, اللہ کی بارگاہ میں بکرے کا خون نہیں پہنچتا, رنگ نہیں پہنچتا, گوشت نہیں پہنچتا, وہاں تقوی پہنچتا ہے. تمہارا تقوی کتنا ہے, رب کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو, یہ پہنچتا ہے. تو لہذا صدقہ بڑی بے شمار صورتیں ہیں. آپ چاول پکائیں وہ بھی صدقہ, مٹھائی تقسیم کریں وہ بھی صدقہ, پانی پلا دیں وہ بھی صدقہ, گوشت پکا دیں وہ بھی صدقہ, روٹی کھلا دیں وہ بھی صدقہ. اور پھر یہ نفلی صدقہ ہے, تو نفلی صدقہ تو کوئی بھی کھا سکتا ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کیوں کھلایا جائے. بڑا اعتراض ہے, پکاتے بھی خود ہو کھاتے بھی خود ہو, بھئی اللہ نے فضل کیا تو کیوں نہ کھائیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے کا نفلی صدقہ, سب سے بہترین نفلی صدقہ وہ ہے جو حلال کا لقمہ بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. اب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو ہم کیوں نہ اس پہ عمل کریں. نفلی صدقہ ہے, کوئی بھی کھا سکتا. آپ نفلی صدقہ کریں, اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیجیں, آپ کو صدقے کا بھی ثواب مل جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی رحمت دیکھیے کہ پیٹ بھی اپنا بھر جائے گا, اپنے گھر والوں کی بھوک بھی مٹ جائے گی, اور قبر والا بھی خوش ہو جائے گا, اس کی قبر بھی جنت کے باغوں سے باغ بن جائے گی. ایک عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر, حضور علیہ السلام کی امتوں پر کتنا فضل کیا. اسی لیے تو صحابہ فرماتے ہیں نحن نتصدق عن موتانا, صحابہ کہتے ہیں ہم صدقہ کیا کرتے تھے اپنے مردوں کی طرف, اپنے مرحومین کی طرف. صرف صدقہ ہی نہیں, وَنَحْنُ نَدْعُو لَهُمْ, کہتے ہیں صدقہ میسر ہوتا تو صدقہ کر دیتے, اگر نہ میسر ہوتا تو دعا کر دیتے ان کے لیے. اب یہ یاد رکھیں کہ کہیں اگر کسی پل یا جہلم میں کھانا نہ بھی ملے نا, تب بھی جا کے دعا ضرور کیا کریں. صرف کھانے کی نیت سے ہی نہ جائیں کہ کھانا ملے گا تو جائیں گے, کیونکہ صحابہ کا جو عمل تھا وہ حدیث کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں نَدْعُو لَهُمْ, ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. کن کے لیے؟ مرحومین کے لیے. دو عبادتیں ہو گئی, مالی عبادت صدقہ, بدنی عبادت دعا. اب اگلا حدیث کا جملہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَحُجُّ عَنْهُمْ, صرف دو عبادتیں نہیں, ہم تیسری عبادت بھی اپنے مرحوم کے لیے کیا کرتے تھے. ہم ان کی طرف سے حج بھی کیا کرتے تھے. زندگی کے اندر ایک حج فرض ہے, اس کے بعد بندہ جب بھی کوئی حج کرے وہ نفلی ہوتا ہے, وہ کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے, اس کا ثواب کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. تو صحابہ تو ہوا مکہ مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے, ہر سال حج کی سعادت مل جاتی. تو صحابہ فرماتے ہیں نحن نحج عنہم, ہم ان کی طرف سے حج کیا کرتے تھے. اب یہ جو میرا اور آپ کا آج اختلاف ہے نا, یہ 11ویں شریف صحیح نہیں ہے, فلاں صحیح نہیں ہے, فلاں صحیح نہیں ہے, یہ اختلاف صحابہ کا نہیں.
کہتے ہیں ہم یہ عمل کیا کرتے تھے, ہمیں پتا ہے رب کی عبادت ہے, ہمیں تو ثواب ہوگا نا. کہتے تھے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں تو ثواب ہوگا نا, ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں تو ثواب ہوگا نا, ہم حج کرتے ہیں تو ہمیں تو ثواب ہوگا. لیکن چونکہ حضور علیہ السلام سے بھی پوچھا نہیں تھا, خود اپنے مرہومین کی طرف سے کرتے تھے اپنے سوچ کے مطابق. تو کہتے ہیں ہمارے درمیان جو بات شروع ہوئی وہ یہ کہ جن کے لیے ہم کرتے ہیں انہیں بھی قبر میں پہنچتا ہے جانے. جو ہمارے مرہومین قبر میں چلے گئے, جن کو ہم ثواب بھیج رہے ہیں, انہیں بھی اس کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ ہمیں تو ملتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی کی بارگاہ سے یہ سوال پوچھ کے آنا. حدیث کے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں فعال یاسر و الیہ, یہ پوچھ کے آنا کہ انہیں پہنچتا ہے یا نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا, میں نے سارا واقعہ بیان کیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ بھی کرتے ہیں اور یہ کوئی قید بھی نہیں لگائی کہ کب صدقہ کرتے ہیں, کوئی قید بھی نہیں لگائی. یہ نہیں ہے تیجے کو, چوتھے کو, پانچویں کو, چھٹے کو, جمعرات کو, جمعے کو, سال بعد, کوئی قید نہیں. جب میسر آتا ہے صدقہ کرتے ہیں. کب دعا مانگتے ہیں یہ بھی کوئی قید نہیں کہ جنازے سے پہلے مانگتے ہیں بعد میں مانگتے ہیں. جب دعا مانگتے ہیں, جب کچھ نہیں ملتا تو دعا شروع کر دیتے ہیں. حج تو ظاہر ایک سیزن میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم اپنے مرحومین کے لیے یہ تین کام کرتے ہیں, مالی عبادت بھی کرتے ہیں, بدنی عبادت بھی کرتے ہیں, مجموعہ عبادت بھی کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ ہے فعال یصل الیہ, کیا ہماری عبادت کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچتا ہے, قبروں میں انہیں پہنچتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا انس یہ پوچھ رہے ہو کہ پہنچتا ہے, تم یہ سوال کر رہے ہو کہ پہنچتا ہے یا نہیں. فرمایا یہ پوچھو کہ وہ خوش کتنے ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی سوال ہے کہ پوچھتا ہے؟ میں عبادت تم کرتے ہو, تمہیں بھی ثواب ملتا ہے. اس عبادت کا ثواب جس کے لیے کرتے ہو, جس کو بھیجتے ہو, اسے بھی قبر میں پہنچتا ہے. لیکن تمہارا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس عبادت کا ثواب جب انہیں قبر میں پہنچتا ہے تو وہ خوش کتنے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم یصل الیہم ویفرح بہ کما احدکم یفرح الہدیہ. ہاں وہ قبر میں اس کو پا کر اتنا خوش ہوتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر کوئی دوست کسی دوست سے تحفہ پا کے. اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نا تو صحیح اپنے وقت پہ نماز پڑھیں. میرے خیال میں 40 منٹ میں نماز تھی, 40 منٹ میں چلے پھر وضو جن کا نہیں ہے وہ کرے, اذان ہوتی ہے اس کے ساتھ جماعت ہوتی ہے. میں نے اس پہ دلائل دینے تھے کہ کیا زندہ آدمی کا کوئی عبادت کا طریقہ اگر وہ کرنے کے بعد عبادت مرحوم کو بھیجے تو ان کو پہنچتا ہے یا نہیں. اس پر 2-3 دلائل تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے یہ عقیدہ تو پختہ ہو جانا چاہیے کہ 11ویں ہو, تیجا ہو, کل ہو, جو بھی ہو, جس کے لیے آپ عبادت کر کے اس کا ثواب اسے بھیجے دیں, رب آپ کو بھی ثواب دے گا, اس کی قبر میں بھی اسے ثواب پہنچے گا اور وہ خوش بھی ہوگا. یہ نہیں کہ صرف پہنچے گا, وہ ثواب پا کر خوش بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم